کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی خلافت کی شان میں بھی آیتیں ہیں، خود ان کی شان میں بھی آیتیں ہیں. یہ ایسی ذات ہے کہ جس ذات پہ خود حضرت عمر فاروق بھی فخر فرمایا کرتے کہ اگر مجھے ابو بکر کی وہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی مل جائی تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں. وہ ایک رات کی نیکی کون سی اور وہ ایک دن کی نیکی کون سی؟ تو فرمایا دن کی نیکی تو وہ کہ جب مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان پر چڑھائی کی اور ان سے جہاد کیا. میں نے کہا یا امیر المؤمنین ذرا نرمی سے کام لے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر، زمانہ جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، اسلام لانے کے بعد وہ دلیری ختم ہو گئی کیا؟ سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا عمر وہ دلیری ختم ہو گئی کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر رب تبارک و تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھے معلوم ہوا اور یقین ہو گیا کہ ابو بکر کا فیصلہ صحیح ہے. ابو بکر جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ صحیح ہے اور یہ ایسا فیصلہ ہے کہ نبی کے زمانے میں اس کی خوشخبری دے دی گئی تھی اور فرمایا گیا یا ایھا الذین، آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. کہ اے ایمان والو، صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام سوچا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، اپنے دین اسلام سے پھر جائے گا تو ہم عنقریب ایسی قوم لے کے آئیں گے اس پہ کہ جو مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو مومنوں کی عزت کرتے ہیں اور کافروں کو ذلت کر ذلیل کرتے ہیں، مومنوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، کافروں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوتے ہیں. تو ہم پریشان تھے کون ہوگا جو کفر کرے گا، کون ہوگا جو پوری قوم مرتد ہو جائے گی. جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مرتدین کا ایک ریلا چلا اور مانعین زکوٰۃ کا ایک ریلا چلا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ ابوبکر صدیق کے شان میں نازل ہوئی ہے اور ان کے قوم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ابو بکر اور ان کی قوم کو پسند فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دن کی نیکی اور رات کی کون سی نیکی جو حضرت عمر فاروق پسند فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ نیکی جب غارِ ثور میں نبی پاک جا چڑھ رہے ہیں تو نبی پاک کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے پہ اپنے پیٹھ پر سوار کر لیا اور اوپر گئے اور وہاں پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا یا رسول اللہ آپ باہر رکے، میں اندر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کوئی معاملہ تو نہیں، کوئی موذی جانور تو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا یا رسول اللہ، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری قوم ہلاک ہو جائے گی، پوری امت ہلاک ہو جائے گی، اور مجھے کچھ ہوا تو میں تو ایک معمولی آدمی ہوں. آپ گئے، دیکھا آپ نے کہ یہاں پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بل ہے، کھو ہے، سب کو بند کر دیا. ایک بل بچا تھا، اس پر آپ نے انگوٹھا رکھا، آواز دی، ندا دی یا رسول اللہ تشریف لائیں. سارے معاملات ہو گئے ہیں، ساری صفائی ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں تشریف، غار میں تشریف لاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رانے مبارک پر سر رکھ کے سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. اتنے میں آنکھ کی آنکھ کھلتی ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے اشک جاری ہے. اس واقعے کو علامہ رومی علیہ الرحمہ نے یا ملا جامی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوہ میں نقل فرمایا ہے یا شواہد النبوہ میں نقل فرمایا ہے. جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا ابوبکر رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. وہ سانپ جو آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے انتظار کر رہا ہے کہ ہجرت کریں گے آخری نبی تو یہیں آ کر ٹھہریں گے، میں ان کا دیدار کروں گا، میں ان کو دیکھوں گا. کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ واقعہ وہ یاد ہے، ایک کھو ہے ایک غار ہے. واقعہ وہ یاد ہے، ایک کھو ہے ایک غار ہے، ایک نبی دو امتی، ایک یار ہے ایک مار ہے، اور ایک ہی محبوب سے دو عاشقوں کو پیار ہے، ایک کو نقصان کا ڈر ایک طالب دیدار ہے. حضرت ابو بکر صدیق اس لیے پریشان ہیں میرے نبی کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، میرے نبی کو کوئی ایذا نہ پہنچے. اور وہاں پر مار جو سانپ ہے وہ اس لیے تڑپ رہا ہے، سارے راستے بند ہے. یا رسول اللہ حاضری کا شرف حاصل کرا دیجئے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. یہ
یہ وہ نیکی ہے جو حضرت ابو بکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے آپ غارِ ثور پر چڑھ کر، وہ جبل ثور چڑھ کے غارِ ثور میں آپ گئے ہیں، اس نیکی کی خواہش حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں، وہ عمر فاروق کہ جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ تو ذرا بتائیں ہم کیسے ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی عظمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو صراط مستقیم مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اسی مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ انبیاء کو بھی قضا آنی ہے، فقط اتنی کہ بس آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔